نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دین اسلام کے جو اعتقادات ہیں ان کو قبول کرنے کے حوالے سے کسی پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ رشد اور کامیابی کا راستہ، فطرت اور انسانی نجات کا راستہ وہ غیش، گمراہی، ضلالت اور ناکامی کے راستے سے بالکل جدا ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ کون سا کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن مقدس نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اب جس کی مرضی اپنی مرضی سے وہ اس رشد کے راستے کو اختیار کرے، اور جو چاہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اس کو مانے اور جو چاہے انکار کرے۔ اب جیسا کوئی انسان عمل اختیار کرے گا اس کے مطابق اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تو وہ رشد کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً کامیابی کے راستے کو، فطرت کے راستے کو، انسانی ترقی کے راستے کو اس نے اپنایا ہے، اور غی کے راستے کو اپناتا ہے تو یقیناً وہ ناکامی اور ضلالت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ لا اکراہ فی الدین۔ یہاں گزشتہ چند سالوں میں ہمارے ہاں دین اسلام کے تصورات کو بڑے غلط انداز سے پیش کیا گیا کہ ایک تو یہ کہ دین اسلام میں ہر ایک کافر کے خلاف جنگ اور لڑائی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ دین اسلام دنیا کے اندر اعتقاد کی بنیاد پر کوئی جنگ، لڑائی مسلط کسی پر نہیں کرتا کہ فلاں کا عقیدہ دوسرا ہے تو اس لیے اس کو برداشت ہی نہ کرو۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں میں بھی عقیدے کی بنیاد پر جھگڑے اور لڑائیاں پیدا کی گئی ہیں۔ اس کی بنیاد پر ایک کے لیے مسجد بند کر دی گئی کہ یہ جناب دیوبندیوں کی مسجد ہے تو اس میں کوئی بریلوی نہیں آ سکتا، یہ وہابیوں کی ہے تو اس میں جو ہے کوئی دیوبندی نہیں آ سکتا۔ بریلویوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، آج بھی کئی مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے۔ یہ اس طرح کی شدت پسندیاں جو پیدا کی گئی ہیں، یہ در حقیقت ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت دین اسلام کو بدنام کرنے اور اس کے اصل نظریات کو لوگوں سے اوجھل کرنے کے حوالے سے، وگرنہ دین کے حوالے سے تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کسی کے عقیدے کو نہیں قبول کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ زبردستی اس کو دین منوایا جائے، اپنا نظریہ اس کو زبردستی جو ہے وہ اس کے دماغ میں ٹھونسا جائے۔ اور اسی طرح جہاد کے حوالے سے جو ایک غلط یہاں گزشتہ سالوں میں ایک غلط سوچ پیدا کی گئی، اس کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جہاد کبھی بھی کسی اسلامی قانون اور تاریخ کے اعتبار سے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کچھ گروہ اور جتھے اٹھ کر خود ہی جہاد کا اعلان کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جہاد باقاعدہ ایک منظم انداز سے حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ کہاں جہاد کرنا ہے، کہاں جہاد نہیں کرنا، اور پھر حکومت مکمل اس کی سربراہی کرتی ہے، سرپرستی کرتی ہے، اس کا ایک کمانڈر مقرر کرتی ہے، پوری فوج ہوتی ہے، اس کے لیے وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ یہاں عجیب بات ہے، جو فوج ہیں، جو مقصد جہاد کے لیے ہم نے اپنے ملک کے اندر جس کے اوپر ہمارے 60 سے 70% بجٹ کا حصہ خرچ ہوتا ہے، وہ تو جہاد کرتی کوئی نہیں ہے، اس کا جہاد تو اپنوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اور یہاں بیچارے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو جذباتی بنا کر، عام دین والے ذہن کو جذباتی بنا کر جہاد کے نام پر اس کو جو ہے دشمن کی بھیٹ چڑھا دیا جائے، خواہ مخواہ ملکوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے جہاد کے نام پر ایک آگ لگا دی جائے، نتائج جو ہیں وہ دشمن سمیٹ کر لے جائے، شیطان سمیٹ کر لے جائے، جس کا قرآن نے اگلی آیات میں تذکرہ کیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ طاغوت وقت کی وہ شیطانی طاقتیں اور قوتیں جو در حقیقت مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، جو مسلمانوں پر اپنی
اپنی غلامی مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کی آزادی کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مختلف مسلم ممالک کے اندر جو اس طرح ایک فساد کھڑا کیا گیا، لیبیا میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، خود پاکستان میں دیکھیں، یہ جو ایک مسلمان جتھے کھڑے کر کے اور ان کے ذریعے سے نام نہاد جہاد کر کے فائدہ امریکہ کو پہنچایا گیا، یہ فائدہ امریکہ نے اٹھایا، یہ کس قسم کا جہاد ہے؟ اسلام میں تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر جو ہے کسی علاقے میں جہاد فرض بھی ہوتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ جہاد کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، ان کے خلاف جنگ کتنی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے۔ اور جہاد کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہیں، جنگ کرنے کے لیے شرائط ہیں کہ سب سے پہلے آپ ان کو دشمنوں کو دعوت دیتے ہیں، پھر وہ دعوت اگر قبول تمہاری کر لیں تو فبیہا، اگر نہیں قبول کرتے تو پھر دوسرے درجے میں ان کو ایک دوسری پیشکش کی جاتی ہے کہ دیکھو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہمارا معاشرتی سیاسی نظام قبول کر لو، ہم تمہارے محافظ۔ البتہ یہ ہے کہ حفاظت کے لیے ہماری فوج استعمال ہوگی، ہمارے وسائل استعمال ہوں گے، اس کے لیے تمہیں جزیہ دینا ہوگا، اپنا کچھ ٹیکس ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم یہ اخراجات پورے کر سکیں۔ جزیہ بھی در حقیقت وہ فوج کا خرچہ ہوتا ہے جس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے، دشمن سے ان کو دفاع دینا کہ تم سکون سے رہو، امن سے رہو، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں نہ دشمن سے کسی قسم سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، پرامن طریقے سے تم کام کرو، لیکن یہ ہے کہ ایک ٹیکس ادا کرو جزیہ کی صورت میں، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ وہ اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا ہی نظام مسلط کریں گے، ہم اپنے ہی طاغوتی اور ظالمانہ نظام قائم رکھیں گے، تو پھر اب ان کی اس ظلم کے خلاف جنگ ہوتی ہے، اس ظلم کو مٹانے کے لیے، تاکہ دنیا میں فساد نہ پھیلے، دنیا کے اندر ظلم بے انصافی نہ ہو۔ چنانچہ جہاد تو بے انصافی کے خلاف ہوتا ہے، ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر جہاد صرف کفر کے خلاف ہوتا تو یہ دوسری جزیہ کی شرط پیش کرنے، دعوت دینے، اس کی کیا معنی ہے؟ اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ تم ہمیں ٹیکس دے دو لہذا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے تم اپنے دین اور نظریے پر قائم رہو۔ دین اسلام نے یہ دوسری بات جو رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نظریہ کفر کا ہے اگر، تو دین اسلام اس کو برداشت کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے نظریے کے مطابق عبادات کرتے رہو، اس کے مطابق رہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نظام ہمارا سیاسی قبول کر لو کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور ہم نے جو معاشرتی قوانین بنائے ہیں اس کے مطابق جیسے مسلمان رہتے ہیں تو بھی رہو، جی تمہارے لیے بھی وہ وہی حقوق ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ دین کو، اس کے ایک عقائد کے نظام کو قبول کرنے میں کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے ایک اور بات بڑے واضح طور پر بیان کی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دیکھو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، جو تو اللہ کی تعلیمات کو قبول کر لیتے ہیں، دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، ان کا ولی، سرپرست، دوست، ان کا معاون اور مددگار اللہ کی ذات ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایسی تعلیمات دے رہے ہیں اللہ کہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، روشنی کی طرف لے جائیں۔ ظلمتوں سے یعنی دنیا میں جو ظلم ہے، دنیا میں جو جھوٹ ہے، بد اخلاقی ہے، فساد ہے، اس سے نکال کر دنیا میں امن، عدل، دنیا میں اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جانا، یہ در حقیقت قرآن مقدس کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصد ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلم اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا، اندھیروں کی صورت میں ہوگا، چاروں طرف اس انسان کو یہ اندھیرے، ظلم، تاریکیوں کی صورت میں ہوں گے اور اندھیروں کی صورت میں ہوں گے، اور اسے گھیرے ہوئے ہوں گے، ظالم انسان کو، ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ایمان والی جماعت وہ دنیا میں ظلم کے خلاف لڑتی ہے، یعنی اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں ظلم سے، ظلمت سے نجات دے کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا مطلب
کہ دنیا میں عدل کرنے کا انہیں حکم دیتا ہے کہ دنیا میں وہ ظلم نہ کرے، دنیا میں مفاد پرستی، خود غرضی کے تحت زندگی گزارنا، لالچ کے تحت زندگی گزارنا، اپنی بد اخلاقیوں کو دور نہ کرنا، انسانیت کو دکھ اور تکلیف پہنچانا، یہ سب ظلمت ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ اس سے نکلے اور نور کی طرف جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ طاغوت ہوتے ہیں۔ وقت کی ظالم طاغوتی طاقتیں، قوتوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، ان کے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کا تو کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے جائیں گے، ان سے نور اسلام کو چھین لیں گے، ان سے نور ہدایت کو چھین لیں گے، اعلیٰ اخلاق سے ان کو عاری کر دیں گے، ان کو ظلم میں مبتلا کر دیں گے، فساد میں مبتلا کر دیں گے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان جسے قرآن سے جڑنا چاہیے تھا، جسے اس نور سے جڑنا چاہیے تھا جو اللہ نے انسانیت کے لیے نور اتارا، آج وہ طاغوت کا اعلی کار بن گیا، اور طاغوت کا اعلی کار بن کر دنیا میں ظلمتیں پھیلا رہا ہے، دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے۔ مسلمان تو دنیا میں امن کا، خوشحالی کا، عدل کا نمائندہ تھا۔ مسلمان تو دنیا کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، رحمت بانٹنے کے لیے آیا تھا، انسانیت کے اوپر ہونے والے جبر کو وہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن آج مسلمان اپنے مسلمان کے لیے ہی اس کا نرم گوشہ نہیں ہے، دل میں وہ اپنا دل نرم نہیں رکھتا، وہ ہر ایک دوسرے سے جھگڑ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے جھگڑے ہیں، پڑوسیوں سے لڑائیاں ہیں، اپنے ملک والوں سے، اپنے ہی مذہب والوں سے لڑائی اور جھگڑے ہیں۔ عجیب بات ہے مسلمان کی، یہ ہے طاغوت کا ساتھی بن جانا، یہ ہے نور کو چھوڑ کر ظلمت کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، دنیا میں تو یہ ظلمتوں میں بن جائیں گے، زوال میں چلے جائیں گے، دنیا کے اندر اللہ ان سے نور چھین لے گا اس طاغوت کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں، اور آخرت میں فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں بھی ان کی ناکامی اور ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے بڑے ہی واضح دو انداز میں اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ دنیا میں نور کو پھیلانا یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے، ظلمتوں کو مٹانا یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کافر جو ہیں ان کا کام دوسرا ہے، وہ ظلمتوں کو پھیلاتے ہیں، وہ نور کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے مسلمان جماعت کو اپنے اس نور کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ نے اس کی مثالیں دی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، کہ کیسے طاغوت نے ان کے مقابلے میں ان کے اس نور کو مٹانے کی کوشش کی جو اللہ نے ان کو نور عطا کیا تھا۔ آخرکار وہی طاغوت ناکام ہوتا ہے اور نور پھیل کر رہتا ہے، غالب آ کر رہتا ہے، اور آج تک وہ نور ابراہیمی جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے وہ آج بھی روشن ہے۔ آج بھی ایمان والوں کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کا پیدا کیا ہوا جلایا ہوا نور آج بھی اس کی شمع روشن ہے، اور وہ نور موجود ہے، اس کی رہنمائی میں مسلمان زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اگلی تفصیلی آیات میں آ رہا ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللهم اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن
اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ